what form of government is good for Pakistan, presidential or parliamentary system, کہ آپ اپنے ملک کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، ایک بندہ ساری پاورز اس کو دے دی جائیں، یا دو بندوں میں تقسیم کریں، ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں۔ اگر ایک بندے کو دینی ہے تو پریزیڈنشل فارم آف ہو گیا، ساری پاورز اس کے پاس ہیں۔ پارلیمنٹری سسٹم میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے۔ یہ کیوں ہمارے پاکستان میں کیا گیا؟ بڑا سوچ سمجھ کے کیا، اس لیے کہ پرائم منسٹر کا تعلق ہوتا ہے کہ زیادہ ایم این اے جس کو بھی منتخب کریں وہ پرائم منسٹر ہو جاتا ہے۔ اب پنجاب کا صوبہ ہے، یہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ہوتا یہ رہا ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ جس کے پاس سیٹیں ہوں گی اس سے تھوڑی بہت کے پی کے یا سندھ سے اکٹھی کرنی مشکل نہیں ہے، اور وہ مور دین 50% کر کے تو پرائم منسٹر ہو جائے گا۔ تو زیادہ جو اختیارات جو پنجاب کے پاس ہی رہیں گے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں، ایک پریزیڈنٹ ہو جس کو نا ایک اور ادارہ منتخب کرے۔ اس کے لیے ہم نے سینٹ بنایا۔ اب سینٹ کا پاپولیشن اس کے تعلق نہیں تھا، جو نیشنل اسمبلی تھی اس کا پاپولیشن سے تعلق ہے، جس کی جتنی پاپولیشن ہے اتنے اس کے ایم این ایز ہیں۔ لہذا انہوں نے سینٹ بنایا کہ جس میں تمام پروونسز کی ایکول ریپریزنٹیشن ہو، اس لیے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، بلوچستان ہے جیسے، سندھ ہے کے پی کے یا پنجاب کی نسبت، بلوچستان سب سے چھوٹا ہے آبادی کے لحاظ سے، اس کے ایم این اے سب سے کم ہیں، لہذا ان کی نیشنل اسمبلی میں پریزنٹیشن بڑی کم ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ سینٹ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں ایکول ریپریزنٹیشن ہو، 25% ہو، اور قانون سازی جب ملک میں کی جائے وہ چیز قانون نہ بن سکے جب تک سینٹ بھی اس کو اپروول نہ کرے۔ اب وہاں بلوچستان میں ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ہماری طاقت اتنی ہے جتنی پنجاب کی ہے۔ یہ ہم نے ملک میں اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے بلوچستان کو، سندھ کو، کے پی کے کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے ایکٹ پار کر دیا پنجاب کے، کہ قانون سازی ملک میں کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ بالکل ایک جگہ پر ہو جائیں گے۔ پھر یہی سینٹ جو ہے یہ شامل ہوگا پریزیڈنٹ کے انتخاب میں۔ اب وہ وفاق کا نمائندہ ہے، وہ چاروں صوبوں کا خیال رکھے گا کہ مجھے چاروں صوبے اس میں شامل ہوتے ہیں اس کو پریزیڈنٹ بنانے میں۔ تو یہ ہمارا ایک پارلیمنٹری سسٹم ہوا۔ اس میں جو موجودہ حکومت کے دوران یا باقی پہلے مسائل کچھ پیدا ہوئے۔ مسائل یہ پیدا ہوئے کہ ذمہ داری آتی ہے ساری چیف ایگزیکٹو پر، کیونکہ ملک کو بجٹ اسی کے پاس ہے، اسی نے تقسیم کرنا ہے۔ پریزیڈنٹ کا اس معاملے میں کوئی رول نہیں ہوتا، اور اس منسٹر بھی اس نے بنانے ہیں، کیبنٹ بھی اس نے بنانی ہے، ملک کو چلانا ہے، سارے معاملات، بجٹ کی ڈسٹریبیوشن، ایون فورسز کو، سول کو، اور بھی قانون سازی۔ تو پرائم منسٹر از ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی۔ تو اب اگر پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے اپنی، جیسے تحریک انصاف ہے موجودہ، اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، یہ یعنی 51% اس کے پاس ووٹ بینک نہیں تھا نیشنل اسمبلی میں۔ اب اس کو مدد لینی پڑی دوسری چھوٹی پارٹیوں کی۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا، کاف لیگ کو ساتھ ملایا، یہ کمپیریٹیولی بڑی پارٹیاں تھیں، اسی طرح سندھ کی ایک اور پارٹی، ان کو ملا کر انہوں نے عددی اکثریت بری بنائی، 51% پر گئے اور پرائم منسٹر بن گئے۔ اب پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم نکل جائیں بیچ میں سے تو یہ تو پرائم منسٹر ہی دھڑام سے گر جائے گا، ہم تو اٹھائے ہوئے ہیں اس کو۔ ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں جی فلاں منسٹری دو، ہمارے منسٹروں کی تعداد میں اضافہ کرو۔ اگر ان کی پرفارمنس کہیں نیگیٹو ہے یا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، پرائم منسٹر زیادہ ان کو ڈانٹ ہی نہیں سکتا، وہ تو فوراً دھمکی لگا دیں گے۔ یعنی انہیں وے ڈپینڈنٹ ہو گیا چھوٹی پارٹیوں پر۔ ایون اپوزیشن کو بھی جب دیکھا کہ ہم نے اس کو ڈرانا ہے پرائم منسٹر کو، تو ہم کہہ دیتے ہیں ان پارٹیوں کو آپ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، آئندہ جب حکومت بنے گی ہم آپ کو بہتر پوزیشن دے دیں گے۔ اب کیا ایک ڈیموکریٹک سورڈ از ہینگنگ آن دا ہیڈ آف دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وہ تو اپنی مرضی سے نظام ہی نہیں چلا سکتا۔ پھر اس کے اپنے بندے اگر یہ کہہ دیں کہ
ہم اندر کھاتے اپوزیشن سے مل جاتے ہیں اس کو گرانے میں، یا کوئی لا پاس کرنا ہے یا کوئی فنڈز پاس کرنے ہیں اس میں پورا تعاون نہ کریں، تو یہ جو عددی اکثریت کا مسئلہ ہے یہ بڑا پرابلم سا ہے۔ پھر ایک تھاٹ آتا ہے، پولیٹیکل جو تھنکرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ملک میں پھر کیا کیا جائے، وچ فارم آف گورنمنٹ از گڈ۔ کچھ لوگ آئیڈیا یہ دیتے ہیں ون مین شوڈ رول دا کنٹری، اس میں جو جمہور ہے یعنی پاپولیس ہے یہ ڈائریکٹ انتخاب کرے کہ جی ملک کا پریزیڈنٹ ایک ہوگا بس، اور براہ راست عوام ووٹ دیں گے، اس میں کنٹیسٹنٹ 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، 5 آ جائیں، جیسے پاکستان ہے اس میں تحریک انصاف ایک بندہ کھڑا کر دے، نون لیگ کھڑا کر دے، پیپل پارٹی بھی کھڑا کر دے، یہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں، باقی تو خیر نیشنل لیول پر اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ ان کا بندہ نیشنل لیول پر الیکٹ ہو سکے، تو عوام براہ راست ووٹ کریں، جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے اب اس پر کوئی ڈیموکریٹک سوڑ نہیں اس کے سر پر ہوگی کہ اس کو کوئی کہے گا اب سارے پاکستان نے ووٹ دیا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کسی وقت بھی عدم اعتماد تحریک کر دیں تو تار دیں، اب اس میں اعتماد ہوگا، وہ پھر کیبنٹ اپنی خود منتخب کرے، پھر کسی طریقے سے آپ باقی سیٹ اپ بھی منتخب کروا لیں، ان کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی ٹو الیکٹ دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ، وہاں وہ آزاد ہو جائے گا۔ سینٹ آپ بنائیں تاکہ کوئی اور چھوٹے موٹی جو رولز ریگولیشن بنانے ہیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو جس کے پاس ریئل پاور ہے، تو یہ ہے پریزیڈینشل فارم کی بھی اقسام ہے۔ جیسے یو ایس اے میں بھی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی کانگریس اور سینٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی لا میکنگ کرتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ براہ راست عوام کے ووٹوں سے جیسے ہے وہ جس انداز سے منتخب ہوتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈیویشنز ہیں ان کی، امپیچمنٹ کے طریقے بھی ہیں اسی طرح کے، اس میں بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے یہ ڈپینڈنٹ نہ رکھا جائے، مسئلہ جو پڑا ہے اس وقت حکومت کو وہ پرفارم نہیں کر پائی، اس کے منسٹر جو ہیں اس کو بلیک میل نہ کر سکے، تو لہذا پاکستان جیسا جو کنٹری جس طرح ہو گیا ہے اس میں آئندہ بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، یہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، آئندہ بھی جب حکومت کوئی بنے گی الیکشن کے طور پر ممکن ہے اس کو سمپل میجارٹی نہ ملے، تو وہ بھی ڈپینڈنٹ کس پر ہو جائے گی، وہ 2-3 کو ساتھ ملائے گی، جب ساتھ ملائے گی تو بارگیننگ ہوگی، ہمیں فلاں منسٹری دی جائے، فلاں دی جائے، پھر اگر ہمارے کوئی غلط پریکٹسز ہیں اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ آپ ہمیں درگزر کریں، آپ کو درگزر کرنا پڑے گا۔ اسی کنٹیکسٹ میں کہا گیا وٹ ایور دا فارم آف گورنمنٹ از دیر، وٹ ایور از دا بیسٹ ایڈمنسٹریڈ از دا بیسٹ۔ آپ کے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی نظام حکومت آپ تجویز کرتے ہیں یا بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر وہ ملک کے مفاد میں ہے، کیونکہ یہ کوئی سیکولر سینٹ چیز نہیں ہے، طرز حکومت پارلیمنٹری ہونا چاہیے یا پریزیڈنشل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسلام کی روح دیکھیں ہمارے تو ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ جو بھی فارم آف گورنمنٹ ہے وہ قرآن و سنہ کی جو سپرٹ ہے اس کے خلاف نہ ہو، تو قرآن و سنہ کی سپرٹ میں تو ایک بندہ حکمران ہوتا ہے، اور ایک بندہ حکمران ہے اس کے تابع ہے، وہ اس پر ساری ذمہ داری ایک پر آتی، رسپانسبلٹی شیئر نہیں ہوتی۔ شورا وہ بنا سکتا ہے اپنی شرائط میں، وہ جیسے سینٹ بھی شورا ہے اور نیشنل اسمبلی بھی شورا ہے، ان کے مشورے سے آگے چل سکتا ہے، شورا کا بھی طریقہ کار ایک اڈلٹ فرنچائز کے طور پر کیا جا سکتا ہے، جیسے رائٹ ناؤ تو جو نیشنل اسمبلی ہے وہ تو اڈلٹ فرنچائز کے بالغ رائے دہی کے تحت منتخب ہوتے ہیں ایم پی ایس، لیکن سینٹ بالغ رائے دہی کے تحت نہیں ہوتے، وہ پارٹیز نامینیٹ کرتی ہیں اپنی اسٹرینتھ کی بیس پر، ان کو اتنے مل جاتے ہیں، روٹس اس کی ڈیموکریٹک روٹس ہیں، عوام میں ہی ہیں، تو لہذا یہ کوئی اسلامی طرز حکومت کے خلاف نہیں۔ اس وقت چیفٹینز ہوتے تھے، قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، ان کو شورا میں رکھا جاتا تھا اس لیے کہ ان کو اپنے اپنے قبیلے کی سپورٹ حاصل تھی ڈیموکریٹک، تو پھر قبیلے کا سربراہ جب شورائیت میں آ گیا تو گویا کہ اس کی بیسز تو ڈیموکریٹک ہیں، لیکن وہ ایک ہی کنڈیشن ہوتی تھی کہ آپ میں پائس ہو، وہی صادق اور امین ہو، یہ ہے تو ساری دنیا میں ہی،
ایون ویسٹ میں بھی کہتے ہیں یہی بنیاد ہونی چاہیے کہ بندہ ایماندار ہو، سچا ہو. اس کنٹیکسٹ میں آپ جب آپ بات کریں گے وچ فارم آف گورنمنٹ از گڈ، تو پھر جب میں نے سارا احاطہ کیا کہ مسائل کیا ہیں ہمارے اور ان مسائل کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں لکھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ پریزیڈنشل فارم بھی اگر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. براہ راست عوام منتخب کر دیں، کسی کے پاس کیا ہے دعویٰ کہ یہ غلط فیصلہ ہے. جس شخصیت کو ساری عوام ووٹ دے کر منتخب کر رہی ہے، اب بتائیں ہم ملک کے چیدہ 10 بندوں کو اجازت دیں کہ وہ کریٹیسائز کریں؟ عوام سے تو بڑی طاقت ہی کوئی نہیں براہ راست. دوسرا یہ ہے کہ فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں پاکستان کا آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن میں فارم آف گورنمنٹ بھی درج ہے، یہ پارلیمنٹری ہوگا، یہ پرائم منسٹر کی پاورز ہیں، یہ پریزیڈنٹ کی ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں. اب اگر فارم آف گورنمنٹ بدلنا ہے تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. امینڈمنٹ کے لیے پھر 2/3 میجورٹی آف نیشنل اسمبلی اور سینٹ درکار ہے. تو لہذا یہ کام آسان نہیں ہے جب تک کنسنسس نہ ہو سب کا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سے کو پوچھے یا مجھے پوچھے تو میں موجودہ حالات کے پیش نظر سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ از گڈ. پاورز تقسیم کرنے کی سینس کیا ہے؟ ایک بندہ عوام کی طاقت سے منتخب ہوا ہے، ساری پاورز اس کو دو. ٹینیور البتہ 5 کی بجائے 4 سال کر لیں تاکہ اپوزیشن کو بہت زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے. اور دوسرا اگر اس بندے کی پرفارمنس ٹھیک نہیں جا رہی تو 4 سال بعد ریپلیس کر دیا جائے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے. اپوزیشن کو ابھی پسند نہیں ہے کچھ. کیوں نہیں پسند؟ کچھ لوگوں کو جن کی تعداد بڑی کم ہے وہ تو کبھی بھی پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکیں گے. اب یہ بتائیں جو چھوٹی پارٹی ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گی، تو لہذا ہوگا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے. تو یہ اس کی ڈیفیکلٹیز ہیں. تو لیکن اپنی اپنی رائے لوگ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں.